بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلو الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ ہمارے یہ سلسلہ درس قرآن الحمدللہ توفیق خدا سے سورہ تغابن تک پہنچا۔ قرآن مجید کی صورتوں میں سورہ تغابن 28واں پارہ ہے، اور یہ سورت جو ہے اس کے بارے میں علماء مفسرین میں اختلاف ہے، یہ سورت مدنی ہے یا مکی ہے۔ تو جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہے۔ اس سورت کی ٹوٹل آیات 18 ہے، یعنی 18 اس کی آیات ہیں۔ اس کی 10 آیات ان کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ بادشاہت اسی کے لیے، یعنی بادشاہت کائنات کا حاکم اللہ ہے، اور حمد بھی اسی اللہ کی ہے جس کی بادشاہت ہے، جس کی حاکمیت ہے۔ حمد اسی اللہ کی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ کسی کام کرنے سے عاجز نہیں، محتاج نہیں ہے، ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے کائنات خلق کی۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی اللہ جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں، کچھ ایمان والے ہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تمہارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، بہترین صورتیں، اور اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی ہم سب کو کس نے آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہم سب کی صورتیں اور شکلیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اور ہم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے وہ اسے جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگ چھپاتے ہیں ایسے نہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم ظاہر کرتے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اور جو کچھ سینوں میں ہے اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ جو سینوں میں ہمارے چھپے ہوئے راز ہیں، جو ہمارے سینوں میں نیتیں ہیں، اللہ مجھ سے بھی واقف ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
وذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو کافر ہو گئے تھے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو لوگ کافر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو گزشتہ قومیں ہیں ان پر ان کے گناہ کبیرہ کی وجہ سے جو عذاب آیا، اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کی خبریں تم تک نہیں پہنچی کہ ان کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے کیسا عذاب آیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ علیہ السلام۔ یہ اس لیے ہوا، یعنی ان لوگوں پر عذاب کیوں آیا؟ ان پر پہلے عذاب آیا، دردناک عذاب ان پر نازل ہوگا، کیوں؟ اللہ کہہ رہے اس لیے ہوا ان کے رسول کھلی ہوئی دلیلیں لے کر ان کے پاس آتے۔ ان قوموں کے پاس رسول کیا کرتے؟ کھلی دلیلیں، معجزات، یہ چیزیں لے کر آتے۔ یہ کافر لوگ کہتے تھے کیا بشر ہماری ہدایت کریں گے، یعنی انسان ہماری ہدایت کریں گے؟ بس اس طرح انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ پھیر لیا، یعنی انبیاء سے روگردانی کی، اور اللہ ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ واستغنى اللہ، اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بڑا بے نیاز اور قابل ستائش۔ زعم الذین کفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کافر لوگ وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے ہم دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تم یہ جو خیال کرتے ہو نا ہم قیامت والے دن زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے، اے رسول ان کو بتا دو اللہ کی قسم ہاں تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو تم دنیا میں کام کرتے تھے، جو گناہ کرتے تھے تمہیں بتایا جائے گا۔ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں اٹھائے گا، اللہ تمہیں اٹھائے گا اور تمہیں تمہارے ان برے اعمال اور غلط عقائد کے بارے میں بھی تمہیں بتائے گا۔ اللہ تو یہاں تک کام کرے گا، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے اور تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے دے۔ وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لہذا تم خدا، اللہ ہم سب کو کہہ رہا ہے، لہذا تم خدا اور اس کے رسول اور نور جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن مجید، ان پر ایمان لے آؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ یعنی ان گزشتہ قوموں کا جو ذکر کیا کہ وہ کیا کرتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، رسولوں کی نہیں مانتے تھے اور ان کتابوں کو بھی جھٹلاتے تھے۔ اللہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، تم بھی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن، تم میں جو کتاب ہے تم بھی اس پر ایمان لاؤ ہیں جی، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے باخبر۔ یعنی اگر تم لوگوں نے اللہ پر ایمان نہ لائے، رسول کو نہ مانا، قرآن کے اوپر ایمان نہ رکھا، قرآن کی نہ مانی، تو تمہارا حال بھی اسی قوم کی طرح ہوگا جو پہلے والی قوموں کا ہوگا۔
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس اللہ تمہیں اجتماع کے دن جمع کرے گا، جب اللہ تمہیں یوم یجمع، جب اللہ تمہیں اجتماع کے دن جمع کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے کا دن ہوگا، یعنی جو قیامت کا دن ہے اس کا ایک نام کیا ہے؟ نقصان اٹھانے کا دن، یوم التغابن۔ اگر کافروں اور بدکاروں کے، یعنی کس کے لیے دن ہوگا؟ کافروں اور بدکاروں کے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی مومن کامیاب ہو جائے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، دو چیزیں۔ والذین کفروا وقذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کی، یعنی کافر ہیں، جو لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں، اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ تھا 10 آیات، ان کا ترجمہ۔ اب آتے ہیں ان کے پیغامات۔ پہلی آیت سورہ تغابن، یہ پہلی آیت کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح کس چیز سے ہوتی ہے؟ عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں تسبیح کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ آپ تو مومن ہیں، آپ ہیں مسلمان، آپ جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کس چیز سے کرتے ہیں؟ زبان سے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اور بھی تسبیح، لا الہ الا اللہ کا ذکر پڑھیں، استغفار کا ذکر پڑھیں۔ تو ذکر تو مختلف ہیں، جیسے افضل الذکر، امام فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں سے افضل کوئی ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے یعنی معصومین نے لا الہ الا اللہ کے ورد اور ذکر کا جو فائدہ ذکر کیا ہے، معصوم فرماتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اس کو فائدہ دے گا جس کے دل میں ہم اہل بیت کا نور ولایت و مودت ہوگا، یعنی جو ہم سے محبت اور مودت رکھتا ہے اس کو یہ ذکر لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا، ورنہ فائدہ نہ دے۔ تو ہم لوگوں کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے زندگی میں، یعنی اپنے روزانہ اپنے معمول بنے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، اور پھر اس کے بعد استغفار، جس کی اہل بیت نے بڑی سفارش کی۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو دوسرا ذکر یہ ہونا چاہیے۔ تیسرا ذکر درود شریف ہونا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا یہ 3 ذکر، یہ تو ہم زبان سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ آپ مومن مسلمان ہیں، آپ تو کرتے ہیں ذکر، کافر کرتے ہیں؟ کتنے مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، جو نمازی نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، بے دین ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ بھائی جن لوگوں کے پاس کبھی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس روزے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، وہ کوئی شرابی، زانی، بے دین بندہ کبھی آپ نے دیکھا
وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، تسبیحاں پڑھے؟ نہیں کرتا۔ تو یعنی اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، توجہ چاہیے، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے۔ اب ہم لوگ تو کرتے ہیں تسبیح خدا، ہم ہیں مومن، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق، اس پہ انسان فخر نہ کرے، یہ اللہ توفیق دیتے ہیں۔ ہم تسبیح کرتے ہیں، ذکر خدا بھی کرتے ہیں۔ تو جو بعض مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے نہیں۔ اگر کافروں کو دیکھیں وہ تو اصلاً ہی نہیں کرتے۔ مومن مسلمان مثلا جو بے دین ہے، خطا کار ہے، وہ کبھی کبھار مشکل میں جب پھنسا تو وہ بھی تسبیح اس کو یاد آ جاتی ہے، لیکن جو کافر ہے وہ تو اصلاً نہیں کرتا۔ اور جو جانور ہیں، جب ان کو پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا تسبیح؟ یہ جو کائنات میں جو ذرات ہیں، جتنے بھی ہیں، درختوں، چرندوں، پرندوں، حیواناتوں، کیا یہ تسبیح ان کو کرتے دیکھا؟ کبھی ان کی آوازیں سنی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ بات واضح کی؟ قرآن تو سچ ہے، لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں، اور قرآن سچی کتاب ہے۔ اب کیا معنی ہے؟ ہر چیز جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، تسبیح خدا دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک ہے حال اور ایک ہے مقال۔ حال اور مقال۔ مقال کس کو کہتے ہیں؟ مقال یعنی زبان کے ساتھ ادا کرنا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، جس سے سامنے والا بندہ سنے۔ جیسے مثلا میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ، جیسے میں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر، الحمدللہ، یا تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں، یا اور تسبیح ذکر کرتے ہیں، تو آپ کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں، دوسرے افراد بھی سن رہے ہوتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں تسبیح مقام۔ زبان سے تسبیح کی گئی، ہم نے سنا، دوسروں نے بھی سنا۔ تو یہ والی تسبیح کیا جانور کرتے ہیں؟ کیا دوسرے جماعتات کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنی؟ تو لہٰذا اگرچہ علماء مفسرین اور فلاسفہ میں اختلاف ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے جماعتات ہیں نا، یہ بھی تسبیح کرتے ہیں، لیکن ان کا تسبیح جو ہے، جو ان کی آواز ہے، وہ ہمارے احساس سے کم ہے، ہم اس کو نہیں سن پاتے، ہمارے ادراک ان تک نہیں پہنچتا۔ وہ اپنے اعتبار سے وہ تسبیح خدا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان سے بھی آواز نکلتی ہے ان کے وجود سے، لیکن ہم وہ نہیں سنتے۔ دوسرا، یہ جو حیوانات ہیں، یہ تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں روایت ہے امام حسین علیہ السلام سے، اللہم صلی علی، ایک تفصیلی روایت ہے، اس میں امام علیہ السلام نے تمام جانوروں کے بارے میں بتایا، فلاں جانور یہ تسبیح خدا کرتا ہے، فلاں جانور یہ تسبیح خدا، فلاں جانور یہ تسبیح خدا، حلال حرام تمام جانوروں کی فہرست امام نے بتائی۔ ایک تفصیلی روایت ہے، اسی مناسبت پر انشاءاللہ تفصیلی روایت ذکر کریں گے۔ تو لہٰذا جانور بھی تسبیح کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان میں کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں سن سکتے۔ لیکن پھر وہی بات، چلو جانور کرتے ہیں، جماعتات کرتے ہیں، کافر کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے منکر ہیں۔ ہندو کیسے کرتے ہیں؟ یا جو مثلا مومن مسلمان ہیں، دیندار نہیں ہیں، وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں؟ کوئی کرتا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ آپ لوگ کہیں گے ہم نے تو ہندوؤں کو نہیں دیکھا، ہم نے کافروں کو دور نہیں دیکھا، تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ ماتا پرست ہیں، ان کو ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تو کہہ رہے ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ تو ایک تسبیح مقال یعنی ذکر، ایک ہے حال۔ یہ جو حال ہے نا، حال، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال سے بات کو واضح کریں۔ دیکھیں، مثلا مثال کے طور پہ میں آیا درس دینے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے۔ درس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب خیر ہے،
آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بہت سرخ ہے، لگتا ہے آپ رو کر آئے. بہت سارے آدمیوں کو آپ دیکھتے ہیں کیسے اکثر خواتین کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، پوچھتی ہیں دوسری خواتین آپ روئیے، تو وہ حالانکہ رو نہیں رہی ہوتی، اور خاتون چہرہ بھی دھو لیتی ہے، خاتون رو نہیں رہی ہوتی، چہرہ دھو کر لوگوں کے سامنے جاتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے آپ روئیے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو آنکھوں کا سرخ ہونا، چہرے کا بدلاؤ، یہ آثار بتا رہے ہوتے کہ یہ شخص، یہ خاتون رو کر آئی. ایسے کہ اسی طرح ہم میں سے کوئی شخص پریشان ہوتا ہے، پریشانی کی جو آثار ہمارے چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں. ہم کوئی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں پریشان، لوگ کہتے ہیں آپ پریشان ہیں، یا مثلا ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی کے آثار ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں، حالانکہ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے میں خوش ہوں، زبان پہ ذکر نہیں. تو یہ ہمارے چہرے پر جو آثار خوشی ہوتے ہیں، غمی ہوتے ہیں، یا کوئی بندہ رو کر مثلا آتا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، یا کوئی اور درد ہوتا ہے انسان کے جسم پر، یا انسان کو وجود میں خوف ہوتا ہے، اس کا جو اثر چہرے پہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ انسان زبان سے بیان نہیں کرتا، وہ اس کے چہرے کی حالت بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ شخص خوشی میں ہے، یہ شخص غمی میں ہے، یہ شخص رو کر آیا ہے، یہ شخص خوف کی حالت میں ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، ایسے کہ نہیں. تو جب ہم اس کو کہتے ہیں حال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال. تو لہٰذا یہ جو کائنات میں جتنے جمادات ہوں، ذرات ہوں، درخت ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، غیر انسان ہوں، جتنے بھی ہیں، یہ اپنے وجود میں، اپنی تخلیق میں اللہ کی قدرت کی تسبیح کر رہے ہیں. اپنے وجود سے اللہ کے وجود کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے حسن کو، ہمارے کمال کو، ہمارے وجود کو جو دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو یا تعجب کر رہے ہو، یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے. وہ اپنے وجود سے کہہ رہے ہیں حمد ہے اس ذات کی، تسبیح ہے اس ذات کی کہ جس نے ہمیں وجود بخشا. تو لہٰذا ان سب کا اب کافر ہے، اس کے وجود کی تخریق. کتنے ہوتے ہیں کافر ہیں؟ مثلا مثال کے طور پہ ایک کافر، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ بڑا خوبصورت ہے، آپ صرف خوبصورتی دیکھ رہے ہیں نا، آپ صرف انسان دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس قدر اس کے اعضاء و جوارح کو بہترین انداز سے خلق کیا. تو یہ ہے تسبیح حال، اس کو کہتے ہیں حال. تو لہٰذا یہ جمادات، اسی طرح سے حیوانات، انسان، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو میرا وجود کچھ نہیں ہے، مجھے جو وجود دیا ہے وہ واجب الوجود نے دیا ہے. میں تو ممکن الوجود ہوں، اپنے وجود میں واجب الوجود اللہ کا محتاج ہوں. تو کائنات کا ہر وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر محمد جو اشرف ہے، سب سے اشرف وجود ہے، تو آپ کے وجود مقدس سے لے کر کائنات کے ادنا وجود تک سارے اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں. تو یہ معنی ہے تسبیح خدا کے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، زمین و آسمان میں ہر چیز تسبیح کیوں کرے. تو کوئی زبان سے کر رہا ہے تسبیح مقال، اور کوئی کر رہا ہے تسبیح حال. تو یہ ایک اعتراض ہوتا ہے. ظاہری بات ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو لہٰذا اس میں اب اس آیت میں کیا کہا کہ جب تسبیح کر رہی ہے کائنات کی ہر چیز، تو حکومت اللہ کی، ظاہری بات ہے جس کی حکومت ہے تسبیح کی بھی اسی کی ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا اور لائق حمد بھی وہی اللہ ہے. یقیناً جس کی حکومت ہے، جس کی تسبیح کی جا رہی ہے وہی لائق حمد ہے. اور اللہ فرما رہے آخر میں اس آیت میں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ عاجز نہیں ہے، ہر چیز پر قدرت. دوسری آیت
اس میں بھی پیغام توحید ہے۔ فرمایا اللہ تم سب کا خالق ہے، تم میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ دیکھیں اس صورت میں سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 میں فرمایا اللہ تمہارا خالق ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یعنی تمہارا بھی اللہ خالق ہے، تم سے ادنا چیزوں کا بھی خالق اللہ ہے، تم سے بلند چیزوں کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو اب ہم سب قرآن کے آئینے میں اپنا عقیدہ صحیح کریں۔ خالق پوری کائنات کا اعلیٰ اور اشرف وجود سے لے کر ادنا وجود تک ہر وجود کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، کہا کہ انبیاء خالق ہیں، جیسے یہود و نصارہ، وہ کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے نا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہ خلق کرتے ہیں۔ تو یعنی ایک شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت مجیدہ موجود ہے کہ میں مٹی سے میں پرندہ خلق کرتا ہوں۔ وہ اپنے مقام پر ایک شبہ ڈالتے ہیں، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کی بحث آئے گی، وہاں پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز کا خالق ہوں۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا، دعویٰ کیا کہ انبیاء خالق، بعض لوگوں نے اہل سنت میں یہ بہت سارے نہیں بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ پیر خالق ہے۔ کہتے نہیں ہیں مجھے فلاں پیر نے بیٹا دیا، جس نے دیا وہ خالق ہوا کہ نہ ہوا؟ اور ہمارے ہاں دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں محمد وال محمد خالق ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بعض لوگوں کی زبان سے سنا، مجھے بیٹا مولا حسین نے دیا، مجھے بیٹا جو حضرت عباس علمدار نے دیا، کہتے ہیں، سنیں آپ لوگوں۔ اب قرآن کی نگاہ میں ہم اپنا عقیدہ کیسے صحیح کریں؟ اگر یہودی اور نصرانی کہیں انبیاء خالق، ہم کہیں وہ غلط، اور اگر کوئی یہ کہے کہ پیر خالق، وہ بیٹے دیتے ہیں اولادیں دیتے ہیں، ہم کہیں وہ غلط، اور اگر ہم کہیں کہ محمد والے محمد بیٹے دیتے ہیں وہ خالق، تو کیا ہم صحیح ہو جائیں گے؟ جو چیز غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے۔ لہٰذا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ خالق و کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق۔ ہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہم اب ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدس پر جائیں، یہ دعا کریں اس طرح سے، اے مولا حسین، آپ کا زائر ہے، آپ کا سوال، آپ کی التماس اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا۔ آپ بہترین سفارشی، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ یہ اس طرح سے یعنی وہ اللہ سے سفارش کرے تو بیٹا کون دے گا؟ اللہ۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، اگر رسول اور آل رسول اللہ سے التماس اور ہمارے حق میں دعا کریں، اللہ ان کے حق کے شفاعت کو قبول کرتا ہے، ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک طریقہ یہ، یا دوسرا طریقہ یوں، ہم یوں کہیں مولا علی، اے مولا حسین، آپ اللہ سے مجھے بیٹا دلوا دیں، آپ مجھے اللہ سے صحت دلوا دیں، یعنی میں آپ کو وسیلہ بنا دوں۔ مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ لہٰذا ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے کھول کے، کہ ہم دیکھیں لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ شیعہ حضرات اللہ کو چھوڑ کر سارا کچھ اہل بیت سے مانگتے ہیں، سارا کچھ اہل بیت کو دے دیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، آپ ہمارے جو مذہب کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، ان کی طرف توجہ کریں۔ ہم مرکز اللہ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ، کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، مرکز وہی۔ لہٰذا ہم محمد والے محمد کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنا کے
دعا کر سکیں، اے اللہ تجھے محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ ہماری حاجت روائی کر، اے میرا اللہ تجھے محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ ہمیں اولاد عطا فرما، ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں رزق عطا فرما۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ، اے مولا علی، اے مولا حسین، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، آپ مجھے بیٹا دلوا دیں، آپ مجھے صحت دلوا دیں۔ تو یہ دو طریقے ہیں، ان کو اپنانا چاہیے، جس سے ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق بھی ہو جائے اور مذہب شیعہ کا جو عقیدہ اور امام رضا علیہ السلام نے جو بیان کیا اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ تو صلوات پڑھ دیں محمد و تو لہٰذا ہم سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، تو کہا کہ تم میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ، کچھ کافر ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کہہ رہا ہے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ ان سب سے آگاہ ہے۔ جو کچھ کرتے ہو، بند کمروں میں جو کرتے ہو، چھپ چھپ کے کہیں میٹنگیں کرتے ہو، کہیں سازش کرتے ہو، جو چھپ کے گناہ کرتے ہو، اللہ کہتا ہے یا لوگوں کے سامنے کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہوں۔ لوگوں کے سامنے چھپ کے گناہ کر سکتے ہو کہ رسوا نہ ہو، لوگوں کے سامنے چھپ کے، لوگوں کے سامنے کام نہیں کرتے، لوگوں سے چھپ کے گناہ بھی کرتے ہیں، بدنیتی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تو تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہوں، مجھ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بتایا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی لیے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا، امام فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا وہ کون ہے؟ کافر۔ اور امام فرماتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے، وہ اللہ کو لوگوں سے حقیر اور کم تر سمجھتا ہے۔ اللہ کو کس سے حقیر سمجھتا ہے؟ لوگوں سے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا اور شرم محسوس کرتا ہے۔ اگر میں نے فلاں گناہ کیا دنیا والے مجھے رسوا اور ذلیل کریں گے، لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کو حقیر سمجھنا۔ تو لہٰذا انسان یہ ایمان رکھے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، اپنی اصلاح کریں، خدا کی بارگاہ میں مجرم بن کر نہ جائیں، اہل بیت کی بارگاہ میں سفارش کے لیے جائیں، مجرم بن کر نہ جائیں۔ تو لہٰذا اہل بیت کی بارگاہ میں جب سفارش کے لیے جائیں تو ایسا ہو کہ اہل بیت ہمارا خوشی سے استقبال کریں، نہ کہ ہمارا شرمندگی سے سر جھکا ہو۔ پیغام نمبر 3، تیسری آیت کا، زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی، صورتیں بنائی، صورتیں، اور بہترین اس نے تمہاری صورتیں بنائی۔ یہ تیسری آیت کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ آج زمین اور آسمان کا بھی خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین صورتیں بنائی۔ ہمارے ہاں ممبر کے اوپر ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے جس کا نام ہے خطبۃ البیان۔ کیا نام ہے؟ خطبۃ البیان، جس میں پڑھنے والے خطباء، اچھا یہ سارے خطباء نہیں پڑھتے، بعض جو نصیری اور غلو کی ترویج کرتے ہیں وہ یہ خطبہ پڑھتے ہیں، جس میں یہ جملہ ہے مولا علی کی طرف یہ خطبہ منسوب ہے۔ خطبہ تو جھوٹا ہے، مولا علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، علیہ باللہ۔ اس کے جملے ہیں کہ میں زمین اور آسمان کا خالق ہوں۔ اس کا جملہ ہے کہ میں ماؤں کے پیٹوں میں شکل بنانے والا ہوں۔ تو جو چیزیں آئی ہیں میں وہی بیان کر رہا ہوں، خطبہ بڑا تفصیل سے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے؟ اور تمہاری شکلیں بنانے والا کون ہے؟ خطبۃ البیان میں کیا کہا؟ مولا علی کہتے ہیں میں ہوں۔ اب بتائیں قرآن جھوٹا یا وہ والا خطبہ جھوٹا؟ جی بھئی، اگر آپ کہتے ہیں قرآن جھوٹا علیہ باللہ، اگر آپ کہتے ہیں قرآن جھوٹا علیہ باللہ، آپ تو مسلمان نہیں رہیں گے۔
تو لہٰذا یہ خطبہ یہ جھوٹا ہے، یہ من گھڑت ہے۔ ہمارے علماء محققین فرماتے ہیں یہ خطبۃ البیان، اس کی مولا علی کی طرف جو نسبت ہے یہ غلط ہے۔ کیوں؟ خود اس خطبے میں بہت ساری غلطیاں ہیں عربی اعتبار سے۔ آپ بتائیں، رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا مولا علی جو نبی کے علم کے وارث ہو وہ غلطی کر سکتے ہیں؟ ایسا خطبہ دے سکتے ہیں جو غلطیوں پہ مشتمل ہو؟ کچھ عربی میں، کچھ فارسی میں، کچھ میں الفاظ غلط، کچھ میں الفاظ کیسے؟ لہٰذا ایسا خطبہ معصوم سے ثابت نہیں۔ اسی لیے علامہ مجلسی ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، جن کی کتاب بحار الانوار، وہ اپنی بحار الانوار میں فرماتے ہیں وَأَمَّا خُطْبَةُ الْبَيَانِ وَأَمْثَالُهَا فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا فِي كُتُبِ الْغُلَّاءِ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خطبۃ البیان اور اس کی مثل جتنی خطبے اور باتیں ہیں یہ غلات اور سیریوں کی کتابوں میں پائی جاتے ہیں۔ ایسی خطبوں کا آل محمد کے مذہب سے، دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ خطبۃ البیان جو ہے یہ ایک باطل، ایک غلط نظریات پر مشتمل ہے۔ تو اب وہ قرآن کے اینٹی ہے، قرآن کے مخالف۔ ایک صلوات پڑھی محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد۔ تو دیکھیے قرآن کے جو چیز مخالف ہے اس کے بارے میں اہل بیت نے کیا فرمایا۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام فرماتے ہیں ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو حدیث قرآن کے موافق نہیں، قرآن سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے وہ جھوٹی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صادق امام وارث قرآن، زبان عصمت سے کہہ رہے ہیں جو چیز قرآن کے موافق نہ ہو، قرآن سے ٹکرائے، وہ کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ اب یہ جو خطبۃ البیان ابھی ہم نے یہ جو پڑھا، جس کے چند الفاظ کہ مولا علی گئے میں زمین اور آسمان کو بنانے والا اور میں ماؤں کے شکموں میں اور بچوں کی شکلیں بنانے والا، یہ خطبہ مولا علی کی طرف نسبت دی گئی۔ ادھر سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کا خالق میں اور ماں کے پیٹوں میں شکلیں بنانے والا میں۔ اب بتائیں یہ جو خطبۃ البیان ہے جس میں مولا علی کی طرف نسبت دی گئی، امام صادق کے کلام کے مطابق یہ کیا ہوا؟ جھوٹا ہوا، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ فرمایا اذا جاءکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب اللہ۔ سید رسول فرماتے ہیں او مسلمانوں، ایک قانون دے رہا ہوں، رسول اللہ نے قانون دیا، فرمایا اگر میری طرف سے تم تک کوئی حدیث پہنچے اور اس کو اللہ کی کتاب قرآن پر پیش کرو، فما وافق، اگر وہ حدیث قرآن کے مطابق ہو، موافقت کرے کتاب اللہ، فما وافق کتاب اللہ، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو، فقبلوہ، تو پھر اس حدیث کو قبول کر۔ جو میری طرف نسبت دی گئی حدیث قرآن کی موافقت رکھے اس کو قبول کر لو، وما خالفہ فاضربوا به عرض الحائط۔ سید رسول فرماتے ہیں اگر میری طرف سے کوئی حدیث تم تک پہنچے اور قرآن پر پیش کرو، اس سے مخالفت کرتی نظر آئے، ایسی حدیث کو دیوار پر دے مارو، وہ جھوٹی ہے، مجھ نبی سے صادر نہیں ہوئی۔ قرآن، رسول اور آل رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے کلام کو قرآن پر پیش کرو، قرآن کے مطابق ہے قبول کر لو، ورنہ جتنے بڑی شان والا، جتنے بڑے نام والا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے جتنے سال 50 سال اس کو ممبر پر ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، نبی اور امام کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہ قرآن کی مخالف بات کر رہا ہے اس کی بات کو دیوار پہ دینا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے یا قرآن کی یا پھر اہل بیت کی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا تمہاری صورتیں خوبصورت بنائیں، کیا فرمایا؟ صورکم فاحسن صورکم، صورکم،
صورکم، اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی، صورتیں بنائی. فاحسن صورکم، اللہ نے تمہاری اچھی شکلیں بنائی ہیں. وإلیہ المصیر، اور سب نے اسی کی طرف جانا ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری اچھی شکلیں بنائیں. یہاں پر ایک اعتراض کرتے ہیں جوان، وہ کہتے ہیں کیسے اچھی شکلیں بنائیں؟ ہم کتنے ایسے افراد دیکھتے ہیں جو رنگ روپ میں کالے ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی شکل جو ہے وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، کچھ خوبصورت ہوتے ہیں چہرے، کچھ لوگوں کو بدصورت دکھائی دیتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ کر رہا ہے انسان کی خلقت کے بارے میں، کہ اگر وجود انسان کی طرف دیکھا جائے تو اس میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آتا ہے، اس میں اللہ کے کمال نظر آتا ہے کہ دیکھیں اس نے کس قدر انسان کے وجود کو منظم انداز سے خلق کیا. اس ہمارے انسان کے وجود کے اوپر جو ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیے، وہ بڑے بڑے سائنسدان وہ حیران ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. کس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا؟ حیران رہ گئے. انسان کے اندر جو نظام ہے وہ پورا نظام کائنات ہے. وہ پورا کیا ہے؟ نظام کائنات. جیسے دنیا میں نہریں بہہ رہی ہیں، انسان کے اندر خون جاری ہے، نہریں بہہ رہی ہیں. کائنات میں ہریالی ہے، سبزہ ہے، انسان کے وجود پہ بال. اسی طرح سے نظام شمسی اور قمری ہے، انسان کی 2 آنکھیں. تو لہٰذا دنیا میں جو ہے وہ سخت زمین بھی ہے، نرم بھی ہے. انسان کے وجود میں سخت وجود بھی ہے، دانت ہے، ہڈیاں ہیں، نرم گوشت. یعنی پوری کائنات انسان کے وجود میں نظر آتی ہے. تو انسان کی تخلیق میں انسان غور کرے تو بہترین تخلیق نظر آتی ہے باقی مخلوقات کی نسبت. تو یہ معنی مراد. ورنہ یہ جو سیاہ ہونا یا گورا ہونا، اگر آپ ریسرچ کریں، جو گورے ہیں ان کو سیاہ فام پسند نہیں. وہ کہتے ہیں یہ بدصورت ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں وہ سفید رنگ کو. اچھا ان کے نقش نین چاہے ان کے موٹے بھی ہوں، وہ جیسے بھی، وہ کہتے نہیں ہم خوبصورت ہیں. وہ صرف سفید رنگ کو خوبصورتی قرار دیتے ہیں. اگر سیاہ فام افریقہ میں چلے جائیں، وہاں پر جو کالے وہاں نظریہ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو سفید ہیں یہ تو کوئی عجیب سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حیوان. وہ سیاہ فام کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، حسن اگر ہے تو وہ ہمارے سیاہ فام ہیں، ہم خوبصورت ہیں. تو اب دیکھیں نا کائنات میں جتنی یعنی قومیں ہیں، ہر قوم اپنے آپ کو حسن و جمال کا پیکر کہہ رہی ہے. گورے کہتے ہیں ہم خوبصورت، سیاہ فام کہتے ہیں ہم خوبصورت. اسی طرح سے دنیا میں ایک اور ریسرچ ہی کہا کہ نہیں، جو حسن ہے، حسن میں جو نکھار آتے ہیں نا وہ گندمی ہے. گندمی جو رنگ ہو تو وہ حسن نمایاں کرتا ہے، مرد میں بھی اور عورت میں بھی. تو نہ سفید نہ کالا. بہت زیادہ سفید انگریز بھی اگر آپ دیکھیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اچھے نہ لگے. اور لوگ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ سفید. بعض جو ہوتے ہیں نا کہ شمالی علاقہ جات ہوتے ہیں، وہاں پر جو سفید رنگ کے ہوتے ہیں، تو وہاں حالانکہ ہوتے تو سفید ہیں. شمالی علاقہ جات ہر ملک کا، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے وہ کینیڈا کا ہو، پاکستان ہو، کسی بھی ملک کا ہو. تو لہٰذا یہ وہ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے اندر حسن نہیں. تو اب یہ فیصلہ کون کرے؟ ہر قوم تو دوسرے کو کہتی ہے اس کے اندر حسن نہیں ہے. تو لہٰذا اس لیے یہ جو سیاہ کالا رنگ روپ یہ اصل میں منطقے کے اعتبار سے، خطے کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا غذاؤں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. حالانکہ روایات میں ملتا ہے، مثلا کوئی اگر فلاں پھل کھائے تو اس سے بچہ جو ہے وہ خوبصورت یعنی سفید گورا پیدا ہو. بعض غذائیں ہوتی ہیں، بعض خطے اور زمینوں کا جو ماحول ہوتا ہے، بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ماحول کی وجہ سے، اور بعض
غذاؤں کی وجہ سے بچوں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، یہ شکل صحیح نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھے محمد والی پہ. تو لہٰذا یہ خطے کے اعتبار سے یا غذاؤں کا اثر ہوتا ہے جس سے رنگ سیاہ بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے. اس کو ہم معیار حسن نہیں قرار دے سکتے کہ اللہ یہاں پر یہ جو خوبصورتی کی بات کر رہا ہے وہ انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے. جی تو یہ تھا اس آیت کا یہ پیغام. ایک صلوات پڑھ دے محمد. آیت نمبر 4 کا پیغام توحید. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جسے تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اور جو تمہارے سینوں میں ہے، اللہ سب جانتا ہے. یہ آیت مجیدہ کا ترجمہ. جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے سینوں میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یہ پیغام آیت دے رہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے. پوشیدہ یعنی ہمارے پوشیدہ گناہوں کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. ہمارے پوشیدہ جو گناہ جو ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور جو ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. اور جو ہماری نیتیں ہیں اس کا علم بھی ہماری نیتوں سے کوئی واقف نہیں ہے. اللہ بتا رہے تمہارے نیتوں سے بھی واقف ہو. کون کون سی نیت کر کے کہاں بیٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے. ہم لوگوں کے سامنے جیسے بھی اچھے بن کے رہیں لیکن جو ہمارے دلوں میں نیت ہے وہ اللہ کے سامنے. اللہ نے قیامت والے دن جو ہمارے اعمال کی جزا دینی ہے ہماری نیتوں کی وجہ سے دینی ہے. ہم زیادہ نمازیں پڑھیں، لوگوں کو اچھا بن کے دکھائیں، حاجی بن جائیں، لوگوں کے سامنے اپنا نمبر بنانے کے لیے زوار بن جائیں. کتنے لوگ ہیں فخر کرتے ہیں میں 14 مرتبہ مولا کا زوار ہوں. 14 مرتبہ مولا کا زوار جو بنا ہے کتنے لوگ فخر کرتے ہیں 14 مرتبہ میں مولا کا زوار بنا. تو مولا کا زوار بنے، مولا کا کردار کیوں نہیں اپناتا؟ امام نے یہی کہا تو صرف میرا زوار بن کامیاب ہے، میرا کردار نہ بنا. مولا کا زوار بنے 14 مرتبہ اور کردار لے کر جائے کربلا میں یزید کا. یزید تو نمازی نہیں تھا، یزید تو داڑھی شیو کرتا تھا، یزید تو جھوٹ بولتا تھا، یزید تو شرابیں پیتا تھا، یزید تو زنا کرتا تھا. شرابیں پیتا تھا کہ نہیں پیتا تھا؟ وہ شرابیں پیتا تھا. آج یزید کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ آج بھنگ پیتے ہیں. اس نے شراب پی اور ہم نے بھنگ پی. ہے وہ بھی نشہ اور یہ بھی نشہ. ہم کہتے ہیں ہم تو مولا کے 14 مرتبہ کے زوار ہیں. ایسے زوار پر امام راضی نہیں ہے بلکہ امام لعنت بھیجتے ہیں. ایسے زوار پہ امام راضی نہیں ہے. امام کے پاس جاؤ، اپنے آپ کو بدل کر جاؤ، اپنا کردار پاک اور صاف لے کر جاؤ. صلوات پڑھے محمد پر. تو لہٰذا اگر کوئی کہے میں 14 مرتبہ کا زوار ہوں، بد عمل، بد کردار، زانی، شرابی، بے دین بن کر رہوں، یہ بھول ہے. بخشش اس زوار امام حسین کی ہے جو دل میں محبت حسین رکھے اور وجود میں کردار حسین رکھے. پھر یقیناً ایسے زوار کا استقبال ملائکہ بھی کرتے ہیں. ایسے زوار سے ملائکہ ارواح انبیاء بھی کرتی ہیں. بعض روایات میں ملتا ہے بعض ایام کی جو زیارتیں ہیں انبیاء کی ارواح اس سے مصافحہ کرتی ہیں. یہ زوار امام حسین کی عظمت ہے. حتیٰ کہ ابن قولویہ کی جو روایت ہے کامل الزیارات میں کہ جب امام حسین کی زیارت کے لیے کوئی معرفت کے ساتھ مومن جاتے ہیں زیارت کے لیے تو جناب فاطمہ زہرا اللہم صلی علی کیا کرتی ہیں؟ اس زائر حسین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اس کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا. کتنا خوش نصیب ہے وہ زائر امام حسین. روایت میں جہاں تک لیکن زائر ایسا باکردار، زائر ایسا باکردار ہو، شریف ہو. بی بی فاطمہ زہرا شریف کے ساتھ اس کے پاس آئیں گی. واجبات کا پابند ہو تو تھوڑی بہت کوتاہیاں رہ گئی ہیں
وہ جناب سیدہ کی دعا سے معاف ہو سکتی ہے، زیارت امام حسین سے وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لہٰذا واجبات کا پابند ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس لیے روایت رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، انما الاعمال بالنیات، آپ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتیں جیسے ہوں گی ویسے انسان کے اعمال۔ آیت نمبر 5 کا پیغام، خبردار کیا تم تک ان کافروں یعنی بدکاروں کی خبر نہ پہنچی۔ اللہ کیا خبردار کیا تم تک ان کافروں یعنی بدکاروں کی خبر نہ پہنچی جو تم سے پہلے تھے، انہوں نے کس طرح گناہ کبیرہ انجام دیے اور تلخی کا ذائقہ چکھا، تلخی عذاب کا ذائقہ چکھا، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب۔ یعنی اس آیت میں اللہ کیا سمجھا رہے ہیں، جو سابقہ قومیں تھیں نافرمانی خدا کرتی تھی، رسول کرتی تھی، اللہ کہہ رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی سزاؤں کا ذائقہ چکھا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ تو ان میں مختلف عذاب کون سے آئے تھے ان قوموں میں جو سابقہ انبیاء تھے، ان کی قوموں میں کون سا عذاب آیا؟ ان میں زلزلوں کا عذاب آیا، ان میں طوفان اور بارش اور سیلاب کا عذاب آیا، ان میں آسمانی بجلیوں کا عذاب آیا، ان میں سخت آندھیوں کا عذاب آیا، مختلف عذاب آئے۔ کیوں آئے؟ مختلف جرائم کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، خدا کی نافرمانی کرتے تھے، انبیاء سے روگردانی کرتے تھے۔ ہم یہ کہیں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑی سخت دل قوم تھی، بڑی نافرمان قوم تھی، حضرت موسیٰ کی، فلاں نبی کی، ان کے بارے میں کہتے رہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے، نبیوں کے سامنے وہ آ جاتے تھے، ضدی قومیں تھیں۔ ہم کون سے نرم دل ہیں؟ ہم تو اشرف الانبیاء رسول اللہ کی امتی ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کی بات مانی، ہم نے قرآن کی مانی، ہم نے آل رسول کی مانی، ہم تو پھر اس قوم سے بھی بدتر قوم ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ کی نہ مان کے گناہ گار ہیں، ہم افضل موسیٰ نبی کی نہ مان کے ان سے بھی بدتر ہیں۔ ہم صرف ان کے اوپر ہمیں خبردار کیا جائے، اگر سابقہ قوموں پر عذاب آیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، یاد رکھو اگر تم بھی گناہ کبیرہ میں جکڑے رہے، گمراہیوں میں، بے دینیوں میں جکڑے رہے، پھر تمہارے اوپر بھی دنیا میں مصیبتیں اور آزمائشیں اور بلائیں آئیں گی اور تمہارے لیے بھی پھر آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ہمیں خبردار کیا جائے۔ آیت نمبر 6، کافروں نے انبیاء اور رسول کے معجزات اور واضح دلائل کے باوجود غرور اور تکبر کیا۔ کافروں نے تکبر کیا۔ ہم کیوں مانیں ان نبیوں کی بات؟ کیوں؟ ہمارے پاس کھانے پینے کی آسائش و آرام ہے، ہمارے پاس نرم بستر ہے، ہمارے پاس اعلیٰ سواریاں ہیں، ہمارے پاس بہترین مکانات ہیں۔ اس دور تکبر کرتے تھے۔ ہم کیوں مانیں؟ یہ تو انسان ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہم کیوں ان کی مانیں؟ تو کل کی قومیں جو سرکش تھی انہوں نے انبیاء کی نہ مانی، اپنے مال، اپنی جائیدادوں، اپنے رتبے پہ ناز کیا۔ آج کی قومیں کیا کہتی ہیں؟ جو وارث علم انبیاء علماء ہیں، ہم ان کی کیوں مانیں؟ ہم تو مرسڈیز میں بیٹھنے والے ہیں، پراڈو میں بیٹھنے والے ہیں، جائیدادیں ہماری، ہم ان مولویوں کی کیوں مانیں؟ لہذا انبیاؤں کی غذا سادہ ہوتی تھی، صاحب تقویٰ ہوتے تھے، پرہیزگار ہوتے تھے، لیکن دین کی دولت ہوتی تھی۔ آج کے علماء کے پاس بھی دین کی دولت ہے اور علم میں آل محمد کی دولت ہے، لیکن جو متکبر ہیں، نہیں مانتے ان کی، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کل کی قوم نے جو کام کیا تھا آج وہی لوگ کر رہے ہیں۔ جس طرح کل کی قوم مجرم تھی، آج کے لوگ جو علماء سے دور ہیں یہ بھی مجرم ہیں۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے صرف وہ قومیں بری ہیں۔ ہم یہ دیکھیں ہم علماء کے سے اگر دور ہیں تو ہم بھی مجرم۔ علماء سے دور رہنے کا نقصان کیا ہے؟ ایک بات دیکھیں، جو لوگ علماء سے دور رہتے ہیں نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک نمازی جوان نے ایک واقعہ سنا ہے۔ اس کی گفتگو ہی ایک عزادار سے، مولائی سے، لیکن میں سمجھتا ہوں مولا کا عزادار وہی ہے جس کے دل میں غم حسین ہو اور وجود میں کردار حسین۔ ایسے عزادار امام حسین کی عظمت کو کروڑوں سلام،
ایسے عزادار امام حسین کے ہم ہاتھ چومتے ہیں جو وقت نماز مسجد میں جاتا ہے اور عزاداری کے وقت غم حسین میں آنسو بہاتا ہے اور روڈوں اور سڑکوں پہ لبیک جا حسین کی صدا بلند کرتا ہے، حسین ابن علی کی مظلومیت کا پرچار کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے امام خمینی بانی انقلاب ایران وہ عظیم جملہ کہا کہ میں ان ہاتھوں کو چومتا ہوں جو حسین ابن علی کی مظلومیت کے پرچار کے لیے اٹھتے ہیں اور سینوں پہ پڑتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں یہ اٹھنے والا ہاتھ تمہارے سینوں پہ نہیں، یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے۔ تو لہٰذا یہ عزادار ایسا ہونا چاہیے۔ ایک مومن بتا رہا تھا کہ ایک مولائی نے کہا مجھ سے کہ یہ بتاؤ کہ جو شرمگاہ ہے یہ نجس ہے یا پاک ہے؟ اب وہ مومن سمجھتا تھا کہ اگر میں کہتا ہوں پاک ہے تو یہ شخص ایک بےہودگی کرے گا میرے ساتھ، توہین امیز بات کر سکتا ہے۔ اس نے کہہ دیا ناپاک ہے، نجس ہے۔ اب دیکھیں اس نے کیا کہا، کہتا ہے کہ پھر بے وقوف ایک نجس اور ناپاک اور پلید چیز کے ساتھ تو مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تیری نماز کیسے ہوتی ہے؟ اب یہ ہے علماء سے دوری کا نتیجہ، یعنی شرمگاہ پلید ہے، نجس ہے، لہذا مسجد میں نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ اس نادان اور احمق سے بندہ یہ پوچھے تمہارے عقیدے کے مطابق اگر یہ چیز نجس اور پلید ہے، شرمگاہ، مسجد میں نہیں جا سکتے، کیا امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جا سکتے ہیں؟ کیا تم کربلا نہیں گئے؟ پھر تم بھی نجس اور پلید چیز کو لے کر گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم مولا حسین کے عزاداری کے حلقے میں کھڑے نہیں ہوئے، پھر تم بھی ایک نجس اور پلید چیز کے ساتھ کھڑے ہوئے، تم پھر امام بارگاہ میں نہیں گئے۔ یعنی یہ گمراہی پھیلا رہے۔ دیکھیں کس طرح سے لوگوں کو نماز سے دور کیا جاتا ہے، یہ گمراہی ہے۔ ایسے عزادار سے مولا راضی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو نماز سے روکے۔ لہذا عزادار امام حسین حقیقی وہی ہے جو نمازی بھی ہو اور عزادار بھی ہو۔ صلوات پڑھے محمد آیت نمبر 7 کا پیغام۔ کافر لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں زندہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ کافر لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، اور اللہ نے اس کا جواب دیا میرا حبیب ان سے کہہ دو تم سب ضرور اٹھائے جاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں بتایا بھی جائے، تمہیں زندہ بھی اٹھایا جائے گا اور تم لوگوں کو اٹھایا بھی جائے گا، زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور تمہیں سب کچھ بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد کافر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے مشکل ہے، اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے۔ جو اللہ نے عدم سے انسان کو وجود بخشا، جب ہم کچھ نہ تھے تو اللہ نے ہمیں وجود بخشا، تو جب اب ہمارا وجود ہے تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے وجود کو دوبارہ، چاہے وہ مٹی کے ذرات کا حصہ ہم بن جائیں، چاہے وہ ہمیں مثلا کچھ حیوانات کھا جائیں۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مثلا ایک شخص ہے اس کو جانور کھا گئے، وہ تو اس جانور کا وجود بن گیا، یا جب انسان کا وجود مٹی میں جاتا ہے وہ کیڑے مکوڑے کھا گئے یا مٹی، تو کچھ اجزاء اس کے کیڑے مکوڑوں میں چلے گئے، کچھ انسان کے حیوان میں چلے گئے، کچھ زمین میں چلے گئے، یہ تو بکھر گیا، اس کا وجود تو ختم ہو گیا۔ تو اس کا وجود وہ دوسرے وجودوں میں ہے، اگرچہ ان کا حصہ بنا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس کا وجود کس کے وجود کا حصہ بنا ہے۔ تو لہذا جو عدم سے ہمیں وجود دے سکتا ہے وہ ہمیں دوسرے وجودوں کا جب ہم حصہ بن جائیں بکھرے ہوئے وجودوں میں، تو اللہ ان سب سے ہمیں جمع کر کے دوبارہ وجود دے سکتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں مثلا دیکھیں، بکھری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا آپ ایک مثال دیں، سادہ مثال سمجھانے کے لیے، مثلا مثال کے طور پہ مختلف دالیں ہوتی ہیں، 4-5 دالیں مکس ہیں، آپ کی ڈیوٹی لگا دیجیے کہ ان ساری دالوں کو علیحدہ کریں، تو آپ ساری وہ دالیں علیحدہ کریں، اگرچہ مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے،
آپ لوگ علیحدہ کر لیں گے یا نہیں کریں گے؟ دالوں میں کنکر ہوتے ہیں، اس کو بھی ڈھونڈ کے تلاش کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں. تو ہم تو انسان ہیں بامشکل، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ سارے کام آسان ہیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ذرات میں جو ہمارے ذرات فکس ہو چکے ہیں ہمیں دوبارہ سے وہ علیحدہ کر سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صلوات پڑھ دے محمد تو لہٰذا اللہ نے خود ہی اس آیت میں فرمایا اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے، مشکل نہیں ہے دوبارہ تمہیں زندہ کرے اور تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے. تو اللہ تعالیٰ باخبر بھی کرے گا، اس لیے سورہ طارق کی آیت نمبر 9 میں فرمایا یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن انسان کے سارے راز فاش ہو جائیں. اللہ کہتا ہے میں بھی تمہارے اعمال سے تمہیں آگاہ کروں گا، تم لوگ کیا کیا کرتے تھے میں بھی آگاہ کروں گا. اور قرآن میں یہ بھی کہا اس دن سارے راز فاش ہو جائیں گے. آیت نمبر 8 کا پیغام، جب قیامت یقینی یعنی گویا معلوم ہوا قیامت کیا ہے، یقینی حتمی. تو گویا اس آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے جب قیامت یقینی ہے تو اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ اور قرآن پر ایمان لے آؤ. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو نازل کیا یعنی قرآن پر. اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو، جو تم گناہ کرتے ہو یا تم اچھائیاں کرتے ہو یا برائیاں کرتے ہو، اللہ سب سے آگاہ ہے. تو لہٰذا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے لے آنا ہے. ہم ایمان لے آئے ہم کامیاب ہیں، ہم نے آل محمد کو مانا ہم کامیاب. کوئی کہے کہ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھ لیا کامیاب. ایمان صرف زبان سے اظہار کا نام نہیں. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مولا علی نے رسول اللہ سے روایت کی، سید الرسل فرماتے ہیں الایمان معرفت القلب. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ دل میں معرفت ہو. دوسرا واقرار اللسان، ایمان نام ہے، دل میں معرفت ہو اور زبان سے اقرار ہو. یعنی آپ قرآن، اللہ، نبی، کعبہ، قرآن ان کے بارے میں معرفت ہو اور زبان سے ان کے ایمان پر اقرار ہو. تیسرا کیا ہو؟ وعمل بالارکان، اور اعضاء و جوارح سے عمل ہو. کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے بتائیں کہ میں مسلمان ہوں. صرف یہ نہ کہ میں کعبہ کو اللہ کا مرکز مانتا ہوں. مانتے تو ہیں، کعبہ کی طرف منہ تو کریں، نماز تو پڑھیں. جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی گردن اور پیٹ کو تو کعبے کی طرف کریں، یا اسی طرح سے اور احکام. تو لہٰذا عمل ہو ارکان کے ساتھ. تو یہ روایت اور خبردار کیا اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار. آیت نمبر 9 کا پیغام، جس دن تم سب کو اکٹھا کرے گا وہ دن یوم التغابن ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم التغابن. یوم التغابن کہتے ہیں گھاٹے کا دن. تو اللہ نے قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا، گھاٹے کا دن. گھاٹے کا دن کیوں کہا؟ ان لوگوں کے لیے گھاٹے کا دن ہے جو کافر اور بدکار ہیں، بے دین بد عمل ہیں، ان کے لیے گھاٹے کا دن ہے. لیکن جو نیکوکار لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اسی آیت میں خبر دی. آیت نمبر 9 میں فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. جو لوگ تم میں سے صاحب ایمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ ان کو جزا کیا دیتا ہے؟ اللہ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے، اور جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اللہ کہتے ہیں یہ کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی. تو لہٰذا اللہ نے کامیابی کا اعلان کیا ان لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو ایمان عمل صالح بجا لاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں. یوم التغابن گھاٹے کا دن ان کے لیے جو کافر اور بدکار بد عمل بے دین لوگ ہیں. آخری آیت اس کا پیغام، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، آیات خدا کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قرآن کی آیت ہے والذین کفروا وکذبوا، جن لوگوں نے کفر کیا
اور ہماری آیات کو جھٹلایا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اللہ کہتے ہیں ہماری آیات کو جھٹلایا. اصحاب النار اولئک اصحاب النار, یہ لوگ جہنمی ہیں. خالدین فیہا, اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور یہ بے بدترین ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر. لہٰذا دیکھیں اس کا آخری جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ آیات الہی کا انکار کرنا. کیا مطلب؟ یہ جو کافر اور مشرک لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے؟ پہلے جنت میں جانے والوں کے لیے کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح. جنت میں. جہنم میں جانے والوں کے لیے کون سا ہے؟ یعنی ان کے پاس ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں. تو اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو اور بد عمل, دو چیزیں. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے قرآن کے مطابق, جو قرآن کی آیات میں اللہ نے پیغام توحید دی. عقیدہ صحیح ہو قرآن کے مطابق اور وارثان قرآن کے مطابق. عمل بھی صحیح ہو قرآن کے مطابق اور وارثان قرآن کے مطابق. تب تو ہم کامیاب ہیں, جس کا اعلان آیت نمبر 9 میں کیا. اگر ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق نہ ہو, ہمارا عمل قرآن کے مطابق اور وارثان قرآن کے مطابق نہ ہوا, بلکہ ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کافروں اور مشرکین سے ملتے ہوں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں جس طرح کافر لوگ ہماری آیات کو جھٹلا کر جہنم میں گئے, تم لوگ بھی جہنم میں جاؤ. لہٰذا یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہے ہیں صرف سابقہ قوم جہنم میں نہیں جائے گی, بلکہ اگر تم لوگ قرآن سے دور رہے, عقیدہ قرآن کے مطابق نہ ہوا, عمل قرآن کے مطابق نہ ہوا, تم لوگ بھی جہنم میں جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.